پروردگار عالم کا ایک پیغام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سپرد کر کے گئے ہیں کہ جب بھی ہم قبر میں میت کو اتارتے ہیں تو یہ کلام ہم پڑھتے ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے میں ملا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی ہی میں لے جائیں گے اور دوبارہ مٹی ہی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ کیوں مٹی سے پیدا کیا، کیوں مٹی میں لے جایا جائے گا، کیوں مٹی سے اٹھایا جائے گا؟ یہ بڑی خاص بات ہے کہ خالق کائنات نے اس مٹی سے انسان کی مٹی کو ممتاز کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم نے تمہیں دو رستے بتائے ہیں، ایک میرے حکم کی فرما برداری کرنی ہے اور دوسرا جس کام سے میں نے روکا ہے رک جانا ہے۔ یہ مٹی جب قبر میں پہنچے گی، اگر اس مٹی کے اندر خالق کائنات کی رضا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوئی تو اس کے کفن کو بھی میلا نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہی مٹی شراب، زنا، جوئے اور برے کاموں میں لگی رہی تو یہ ایسے سخت سلسلے ہیں کہ جب بھی تم شراب پیو گے ایمان تمہارے وجود سے نکال کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گی تو دار اسلام سے خارجیت کا ٹکٹ ملے گا، اور تم زنا کر رہے ہو تو ایمان تمہارے وجود سے نکال کر سائیڈ پہ رکھ دیا جائے گا۔ اگر اسی حالت میں موت آئے گی تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گے۔ اس لیے یہ مٹی ممتاز ہے، یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کے اوپر خاص کرم نوازی ہے، ورنہ خالق کائنات نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے۔ ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے، ہمیں ملا ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے قاضی صاحب کی طرف سے۔ تو جن کی پاک مٹیاں ہیں، میں وہ اشعار پڑھنے لگا تھا لیکن ثناء خان مصطفیٰ نے کلام شروع کر دیا، تو یہ وہ پاک مٹی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ یہ قاضی بشیر صاحب نے یہ فوائد حاصل کیا اولیاء اکرام کے دربار سے۔ آپ نے وہاں فضل شاہ کلیامی کے متعلق فرمایا ہے، کبھی پڑیاں تے جلوہ فروز ہویا، کدی چھپری وچ مہوے رموز ہویا، کدی عرشاں تے جا کے بیند آئے، کدی دھرتی تے آ کے رہند آئے۔ اکھیاں والے کرن نظارہ تیرا انہاں دی کوئی مجال نہیں۔ اے سر دیاں اکھیاں، اے حیوانانوں میں رب نے دتیاں نے، قلب دیاں اکھیاں نال مہر علی نے دیکھا ہے کہ آپ عرش معلیٰ تے جا کے لوح محفوظ دے ہوتے سارے سلسلے نو خود پڑھتے سن۔ کیوں پڑھتے سن؟ آپ نے فرمایا اے وجہ اللہ ہے جلوہ فگن، یہ ان کے اندر اللہ کا نور ہے، جب بھی چاہتے ہیں بشریت میں تشریف لاتے ہیں اور جب بھی چاہتے ہیں اللہ کے نور میں اپنے وجود کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ وجہ اللہ ہے جلوہ فگن، جامع بشری پاک بین ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اولیاء اکرام کی ظاہری صورت کو کہ خالق کائنات نے انہیں یہ وجود بھی عطا کیا ہے اور وہ بھی وجود عطا کیا ہے۔ اور یہاں پر پیر میر شاہ صاحب نے عریض نامہ پیش کیا با فضل شاہ کلیامی کے سامنے کہ سن مہر دیے فریاد فضل، برباد ہاں کر آباد فضل۔ آج ہم اپنے لیے یہ دعائیں نہیں کراتے، وہ آل رسول ہو کے غیر آل رسول، ان کا مقام اور مرتبہ خالق کائنات کے ہاں اتنا بلند تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سن مہر دیے فریاد فضل، برباد ہاں آباد کر فضل۔ کدی میں وال موڑ مہار شاہ راہ تکدا رہندا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی اولادوں اور اپنے گھراں